السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مہرین اکرم آفیشیل ناول۔ کومنٹ یور فیوریٹ کپل ہالی اور زران اسپیشل ایپیسوڈ۔ کیا آپ کو لگتا ہے ہالی کو پتہ چل جائے گا زران اس سے محبت کرتا ہے؟ کیا ابرار واپس بھیجے گا ہالی کو؟ سپرد خاک نور خان، ایپیسوڈ 20۔ رات کے 9 بجے شہر کی سڑکیں خاموش تھیں، مگر زران کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ گاڑی اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، جیسے ہر موڑ اس کے صبر کا امتحان لے رہا ہو۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوط تھے، مگر دل بے قابو۔ 20 منٹ بعد بنگلے کے سامنے گاڑی رکی، مگر وہ فوراً نہیں اترا۔ لمحوں کی وہ خاموشی اسے کسی اندیکھے خوف میں جکڑ رہی تھی۔ چند ہی منٹوں بعد وہ ہالی کے بنگلے کے قریب تھا۔ سامنے پھیلا سناٹا، بند کھڑکیاں اور مدھم روشنی، سب کچھ غیر معمولی لگ رہا تھا۔ زران کے قدم خود بخود آہستہ ہو گئے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس دروازے کے پیچھے صرف خیال ہی نہیں بلکہ کوئی ایسا راز ہے جو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ مگر پھر بھی ہالی سے ملنے کی تڑپ اسے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ سامنے سے جانا چاہتا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ ہالی اس سے نہیں ملے گی۔ اسی یقین نے اس کے قدم روک لیے۔ اس نے گہری سانس لی، گاڑی ایک طرف ٹکائی اور وہیں بیٹھا کچھ سوچنے لگا۔ رات کی خاموشی اس کے دل کے شور سے ٹکرا رہی تھی۔ تب اچانک بالکنی میں ایک سایہ نمودار ہوا۔ مدھم روشنی میں ایک وجود آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ زران کی سانس رک سی گئی۔ وہ ہالی تھی۔ ہالی نے چادر میں خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ اس قدر شدید سردی میں بھی وہ بالکنی میں کھڑی تھی، جیسے کسی انجان احساس نے اسے باہر آنے پر مجبور کر دیا ہو۔ زران کی نظر اس پر پڑی تو اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ اس لمحے کو اسے لگا جیسے سانس لینا بھی بھول گیا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اگر سامنے سے گیا تو ہالی اس سے کبھی نہیں ملے گی۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں دوسرا راستہ ابھرا۔ بنگلہ ایک کالونی میں تھا، جہاں دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، گاڑی خاموشی سے ایک طرف کھڑی کی اور پچھلے حصے کی طرف بڑھا۔ ایک ہی جنبش میں دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم بے آواز تھے، جیسے وہ اندھیرے کا ہی حصہ بن گیا ہو۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی سانسیں تیز تھیں، مگر قدم مضبوط۔ چند لمحوں بعد وہ سیدھا اوپر ہالی کے کمرے کے سامنے تھا، جہاں ایک غلط قدم سب کچھ برباد کر سکتا تھا۔ اس نے کمرے پر نگاہ دوڑائی۔ ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی، جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو۔ میز پر چند کاغذات رکھے تھے۔ وہ آگے بڑھا تو دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ وہ دونوں کے طلاق کے کاغذات تھے، اور اس کے ساتھ ایک قلم بھی رکھا تھا، جیسے کسی فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ زران کے ہونٹوں سے ایک بے آواز سانس نکلی۔ لالا کو اتنی جلدی تھی؟ اس نے کاغذات کو غور سے دیکھا اور جھنجھلا کر سر جھٹک دیا۔ اتنی آسانی سے کیسے جانے دوں ہاتھ سے؟ یہ خیال اس کے دل میں زہر کی طرح اتر گیا، اور اس لمحے اسے یقین ہو گیا کہ یہ رات خاموش نہیں گزرے گی۔ وہ دبے پاؤں اس کے پیچھے آ کر رک گیا۔ ہالی کو اچانک اپنے پسندیدہ عطر کے ساتھ ایک اجنبی سی خوشبو محسوس ہوئی، جیسے کوئی بہت قریب آ کھڑا ہوا ہو۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ خوف نے
اس کی سانسیں جکڑ لی۔ اس نے چیخنا چاہا مگر آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ اگلے ہی لمحے زران نے تیزی سے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور دوسرے بازو سے اسے تھام لیا۔ وہ اسے بالکنی کی سرد ہوا سے کھینچ کر اندر کی طرف لے آیا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ ہالے کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے اور زران کی گرفت میں صرف ضد نہیں، ایک بے قرار تڑپ بھی شامل تھی جو برسوں سے دبائی گئی تھی۔ شوہر ہوں تمہارا، اتنا چیخ کیوں رہی ہو؟ وہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو ہالے کی سانس لرز گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ سامنے زران کھڑا تھا، سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر بھوری مردانہ شال جس نے اس کے رعب کو اور گہرا کر دیا تھا۔ انابی ہونٹ سختی سے جکڑے ہوئے تھے اور گھنی مونچھوں کے نیچے چھپا تاثر پڑھنا آسان نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ صرف غصہ تھا بلکہ ایک ضد، ایک حق جتانے والا یقین بھی۔ ہالے کا دل دھک سا رہ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے وہ دوڑ رہی تھی اور شاید کہیں نہ کہیں اسی کا انتظار بھی تھا۔ ہالے کی سانسیں خشک ہو گئیں۔ اس شخص کی قربت کے لیے وہ مدتوں ترستی رہی تھی۔ وہ آج یوں اپنے شوہر ہونے کا حق جتا رہا تھا۔ اس کے اتنے قریب آ کر وہ خود کو بھول سی گئی تھی، دل کی دھڑکن، وقت، حتیٰ کہ خوف بھی۔ مگر پھر اچانک ہوش نے دستک دی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے ہلکے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، جیسے اپنے دل کو خود سے دور کرنا چاہتی ہو۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ آواز میں کپکپاہٹ تھی مگر نگاہوں میں سوالوں کی پوری ایک دنیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی، جواب بھی اور شاید انکار بھی۔ کتنی بھی کوشش کر لو، میری اجازت کے بغیر مجھ سے دور نہیں ہو سکتی، اسی لیے یہ سب بیکار ہے اور میں اب بھی تم پر حق رکھتا ہوں۔ ابھی تک تم نے طلاق کے کاغذات پر دستخط نہیں کیے۔ زران کی آواز پرسکون تھی مگر اس سکون میں ایک خوفناک یقین چھپا تھا۔ ہالے نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ دل نے ایک لمحے کو چیخ ماری، یعنی وہ دیکھ چکا تھا وہ کاغذات، وہ قلم، وہ فیصلہ جو اس نے کانپتے ہاتھوں سے ابھی نامکمل چھوڑا تھا۔ سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ اس کے ہونٹ بھنچ گئے، سانس بھاری ہو گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ ملاقات محض اتفاق نہیں تھی بلکہ ایک اعلان تھی، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تم نے بتایا ہی نہیں کہ تم لندن میں رہتی تھی۔ زران نے کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کے سامنے اس کی پائل لہرا دی۔ یہ تمہاری ہی ہے نا؟ ہالے کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے گھبراہٹ اور ضد کے ملے جلے اثر نظر آئے۔ تم لے آؤ، یہ میری اماں کی ہے، مجھے واپس کرو۔ زران نے چپ چاپ اسے دیکھا، پھر آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، کر دوں گا واپس، لیکن پہلے مجھے جواب دو، تم لندن میں رہتی تھی نا؟ اس لمحے کمرے میں خاموشی چھا گئی اور ہوا میں ہر لفظ کا وزن محسوس ہو رہا تھا۔ ہالے کے دل کی دھڑکن تیز تھی، جیسے ہر جواب سے اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہو۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں لندن رہوں یا جہنم میں؟ ہالے کی آواز میں اعتراضی مگر لرزا سا لہجہ تھا۔
مجھے وہ واپس کرو۔ زران کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہر لفظ کا اثر ہوا میں سنبھل کر بیٹھ گیا تھا۔ حالے کی ضد، اس کی طلب اور وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش، سب کچھ ایک ہی لمحے میں اس کے دل پر اترا۔ اس نے ایک قدم قریب بڑھایا اور نرم مگر پر انداز میں کہا، تم چاہو یا نہ چاہو، حق تم پر اب بھی قائم ہے، مگر تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ واپس کروانے سے زیادہ اصل سوال یہ ہے، کیا تم خود کے فیصلے کے لیے تیار ہو؟ زران نے حالے کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی اور غور سے کچھ دیکھنے لگا۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف ان کی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ پھر آخر کار اسے وہ نشان مل گیا، وہ چھوٹا سا نشان جو اس نے لندن میں دیکھی تھی جب وہ لڑکی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس لمحے زران نے آنکھیں بند کر لیں۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، ہاتھوں میں تھکن، ذہن میں ہزاروں سوالات، مگر سب کچھ غائب ہو گیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اتنی مہینوں کی تلاش اور تھکن کے بعد وہ لڑکی، وہ حالے بالآخر اس کے سامنے تھی۔ ایک لمحے کے لیے وقت رک سا گیا۔ ہر پل، ہر تھکن، ہر بے چینی، سب کی قیمت اس لمحے میں ادا ہو گئی۔ زران نے اس کے ہاتھ کو تھامے رکھا، انگلیوں کے پوروں سے اس نشان کو چھوا تو جیسے اس کے دل کی دھڑکنیں بھی اس لمس کے ساتھ جڑ گئیں۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آج واقعی وہ حالے کے اتنے قریب ہے جتنا برسوں کے انتظار کے بعد ممکن ہوا تھا۔ حالے اس کی اس خاموش جرات پر ساکت رہ گئی، نگاہیں جھک گئیں، پلکیں لرزنے لگیں۔ زران نے آہستگی سے جھک کر اس نشان کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ یہ لمس وعدہ بھی تھا اور اعتراف بھی۔ حالے کی سانس بے ترتیب ہو گئی۔ جیسے کسی نے اس کے وجود کی گہرائیوں کو چھو لیا ہو۔ اس لمحے میں نہ سوال تھا نہ جواب، بس دو دل تھے۔ جو ایک ہی احساس میں دھڑک رہے تھے۔ اور وقت تھا جو خاموشی سے ان کے محبت کا گواہ بن گیا۔ زران، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حالے نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، جیسے لفظ اس کے ہونٹوں تک آتے آتے لرز گئے ہوں۔ زران نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں وہی تھکن تھی جو مہینوں کے انتظار نے جمع کر دی تھی، اور وہی چاہت جو اب خاموش نہیں رہنا چاہتی تھی۔ شاہ
اس کی آواز دھیمی مگر بھرپور تھی۔ ابھی کچھ نہیں، بس مجھے محسوس کرنے دو۔ وہ لمحہ بھر رکا جیسے خود کو سنبھال رہا ہو۔ میں وہ ساری تھکن اتارنا چاہتا ہوں جو اتنے مہینوں سے میرے اندر جمی ہے، تمہاری قربت میں، تمہاری موجودگی سے۔ ہالے نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی سانسوں کی کپکپاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ بھی اس لمحے سے انکار نہیں کر پا رہی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں دو دلوں کی بے آواز گفتگو گونج رہی تھی۔ وہ آج وہی پرانا زران نہیں تھا، یہ کوئی اور تھا۔ زیادہ خاموش، زیادہ ٹوٹا ہوا اور کہیں زیادہ گہرا۔ وقت نے اسے بدل دیا تھا اور انتظار نے اس کے وجود میں ایک انکہی سنجیدگی بھر دی تھی۔ زران نے آہستگی سے ہالے کی کمر کو اپنے ساتھ لگا لیا، جیسے ڈر ہو کہ اگر گرفت ڈھیلی پڑ گئی تو وہ لمحہ بکھر جائے گا۔ پھر اس نے اپنی تھوڑی اس کے کندھوں پر ٹکا دی۔ آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ دنیا نہیں بلکہ صرف اس کے وجود کو محسوس کرنا چاہتا ہو۔ زران کی سانسیں اس کے کانوں کے قریب تھیں، گرم، بے ترتیب اور کسی خاموش اعتراف کی طرح۔ ہالے کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر لفظ اس لمحے کے وزن تلے دب گئے۔ یہ قربت چیخ نہیں رہی تھی، یہ بس ٹھہراؤ مانگ رہی تھی۔ وہ ٹھہراؤ جو صرف دو تھکے ہوئے دل ایک دوسرے کو دے سکتے تھے۔ زران کے ہاتھ ہالے کی کمر کے گرد تھے، مضبوط مگر بے حد محتاط، جیسے وہ اس لمحے کو توڑنے سے ڈر رہا ہو۔ ہالے نے سامنے شیشے میں جھانک کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ وہ کچھ دیکھ نہیں رہا تھا، بس ہالے کی قربت کو محسوس کر رہا تھا، پورے وجود کے ساتھ۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، ایسا سکون جو طویل تھکن کے بعد ملتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہالے خود کو اس کی چاہت میں کھو بیٹھی۔ دل نے عقل پر سبقت لے لی اور سانسوں نے اس خاموش قربت کو قبول کر لیا۔ وہ لمحہ نہ بے باک تھا، نہ جلد باز، بس ٹھہرا ہوا تھا، جیسے دو روحیں ایک ہی سانس میں سانس لے رہی ہوں۔ اور وقت اس آئینے کے سامنے خاموش کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ طلاق دینے سے پہلے اپنا حق وصول کرنا چاہتا ہوں، ہالے نے آئینے میں زران کے وجود کو ایک سرد نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آواز بظاہر مضبوط تھی مگر اندر کہیں ٹوٹ پھوٹ چھپی تھی۔ یہ سنتے ہی زران نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ گرفت ڈھیلی پڑ گئی، سانس لمحہ بھر کو رک گئیں۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، جیسے اس ایک جملے میں فیصلہ بھی تھا اور ضد بھی۔ ہالے کے ہونٹوں پر
तल्ख मुस्कुराहट आ गई। तो फिर क्या रिखेल बना कर रखना है? उसकी आंखों में नमी उतर आई मगर आवाज़ में काट थी। ज़ाहिर है खून बहाने आई हूँ तो ऐसे ही करोगे ना? हाले ज़रान गुस्से से धड़ा। उसका नाम इसके होंठों से नहीं जैसे ज़ख्म से निकला हो। ये बात उसे नागवार गुजरी थी, बहुत नागवार। वो उसे इल्ज़ाम नहीं खुद पर हमला महसूस हुई। कमरे की फ़िज़ा बोझिल हो गई। आईना अब सिर्फ अक्स नहीं देख रहा था बल्कि दो दिलों के बीच खड़ी हुई वो दीवार भी जो मोहब्बत और अना के बीच खामोशी से बुलंद हो रही थी। आवाज़ ऊंची रखने से इरादा नहीं बदलता। इस बार हाले ने खुद को समेटने की बजाय अपने वजूद से चादर अलग कर दी। आंखों में ना हया थी ना खौफ, बस थकन और एहतजाज। लो कर लो वसूल। ज़रान जैसे पत्थर का हो गया। एक लम्हे को इसके अंदर कुछ टूटा। अगर मैं ऐसा चाहता। उसकी आवाज़ धीमी मगर भारी थी, तो कब का वसूल कर चुका होता। इसने एक कदम पीछे हटकर कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा हाले। वो आगे बढ़ा मगर इस बार लिम्स में ख्वाहिश नहीं थी, सिर्फ एहसास ज़िम्मेदारी थी। ज़रान ने अपनी चादर उतारी और खामोशी से हाले के गिर्द लपेट दी। मैं तुम्हें हक नहीं समझता, तुम मेरी तौहीन हो ही नहीं सकती। हाले की पलकें लर्ज़ गईं। वो लम्हा जो चंद सांसें पहले जंग था, अब खामोश शर्मिंदगी में बदल चुका था। आईने में खड़े दोनों अक्स अब एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे, क्योंकि कुछ ज़ख्म चीख से नहीं एहतराम से भरे जाते हैं। और फिर वो उसे थामे बिस्तर की तरफ ले आया। ना कोई जबर था न जल्दी, बस एक खामोश फ़ैसला जो लफ्ज़ों से ज़्यादा वाज़ेह था। ज़रान ने हाले को आहिस्तगी से बिठाया और ख़ुद इसके कदमों के पास झुक गया। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे मगर दिल में अजीब सी संजीदगी थी। वो हाले के पाँव में पायल बांध रहा था, एक एक कड़ी को ऐसे संभालते हुए जैसे वो सिर्फ ज़ेवर नहीं, कोई अमानत हो। पायल की मध्यम सी झनकार कमरे में फैल गई, जैसे लम्हा खुद बोल उठा हो। अगर आज कोई ज़रान को अपने दुश्मन की बेटी के कदमों में
دیکھ لیتا تو حالے نے تو حیرت سے گونگا رہ جاتا۔ یہ وہی زران تھا جس کے نام سے خوف جڑا تھا، مگر اس لمحے اس کی پیشانی پر غرور نہیں احترام لکھا تھا۔ حالے نے اسے دیکھا تو آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ یہ قربت دعویٰ نہیں تھی، یہ مان تھا، اور شاید اسی مان میں وہ رشتہ سانس لے رہا تھا، جسے نفرت کے نام پر دفن سمجھ لیا گیا تھا۔ اس نے لائٹر جلایا اور بنا ایک لمحے ضائع کیے طلاق کے کاغذات کو آگ دھکا دی۔ کاغذ سلگے، شعلے بلند ہوئے اور ماضی کے سارے خدشے راکھ بنتے چلے گئے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حالے کی آواز گھبراہٹ سے بھر گئی۔ زران نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں وہی فیصلہ تھا جو اب بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ حالے، میں تمہیں اپنی زندگی سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ وہ ایک لمحہ ٹھہرا، پھر سختی سے کہا، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ اس بار وہ اس کے برابر آ کر لیٹ گیا۔ حالے نے اسے دیکھتے ہی خود کو پیچھے کیا، فاصلے کی کوشش کی، مگر زران نے اس کی کلائی تھام لی۔ گرفت میں جبر نہیں تھا، مگر ارادہ مضبوط تھا۔ ایک جھٹکے میں وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ زران نے اس کے گرد بازو کس لیے، اس قدر مضبوط کہ انکار کی گنجائش نہ رہی۔ وہ اتنے محتاط کہ کوئی زخم نہ لگے۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، وہ خاموشی جو لڑائی کے بعد آتی ہے، جب دل چیخ چیخ کر سچ مان لیتا ہے۔ زران کی دھڑکنیں اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ گواہی دیتی ہوئی کہ یہ ضد نہیں، وابستگی تھی، اور یہ گرفت قید نہیں، اعلان تھی۔ عجیب سی کشش تھی زران کے سحر میں، ایسی کشش جس نے حالے کی ساری مزاحمت کو خاموش کر دیا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس گرفت سے آزاد نہ کر سکی، اور بے اختیار اس میں مضبوطی سے بندھتی چلی گئی۔ یہ گرفت قید نہیں تھی، یہ وہ پناہ تھی جس کا وہ انکار کرتی رہی تھی۔ زران کے وجود میں ایک ایسا اطمینان تھا جو اس کے بکھرے ہوئے خوف سمیٹ رہا تھا۔ حالے نے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ بعض احساس آنکھوں سے نہیں، دل کے اندر گہرائیوں سے محسوس کیے جاتے ہیں، اور شاید اسی لمحے اس نے مان لیا تھا کہ کچھ سحر لڑ کر نہیں ٹوٹتے، وہ خود کو انہی میں محفوظ پا لیتے ہیں۔